السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ سب حضرات سن رہے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف بند ہو گیا ہے اور مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا ہے۔ نماز کے ٹائم کھولتے ہیں۔ مسلمان مومن انسان جو بھی ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جو مالدار ہے، مال ہے تو کر لے۔ اور مسلمان کے اندر، مومن کے اندر، کلمہ پڑھنے والے کے اندر بیت اللہ کی اتنی اہمیت ہے، قدر اور قیمت ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر بیت رہی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی پتہ ہے کہ ایک تاریخ ہے بیت اللہ بنانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ سے منتوں سے بیٹا مانگا۔ کافی عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگی، اللہ ایک بیٹا عطا فرما، ایک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ کا حکم آیا، اے میرے نبی، اپنے اس بیٹے کو اور بیوی کو جاؤ ویرانی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ کہا اللہ کیسے، چھوٹا بچہ، نوجوان بیوی، اللہ کیسے چھوڑ کروں؟ تو اللہ نے کہا ہمارے گھر کی آپ نے تعمیر کرنی ہے، بیت اللہ کی بنیاد رکھنی ہے، ہمارے حکم کی تعمیر کی جائے، اس بچے کو آپ چھوڑ کر آؤ۔ تو اللہ نے کہا بولنے کا حکم ہی نہیں، کلام بھی نہیں کرنا کسی سے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام رو رہی ہیں، ابراہیم کیا قصور ہوا ہے مجھ سے، کیا خطا ہوئی ہے کہ ہمیں ویرانی میں چھوڑنے جا رہے ہو؟ پھر ایک دم خیال آیا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو سر کو ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا کہ ابراہیم جاتے ہو تو جاؤ، جس کے حکم پر ہمیں چھوڑنے جا رہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری ہر آہ و پکار کو سنتا ہے، ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ویرانی میں چھوڑ کر آگے اور بیت اللہ تعمیر کرنے لگ گئے۔ رات کی ویرانی، کالے پہاڑ، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی صفا مروہ پر 7 چکر لگائے کہ کچھ پانی مل جائے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس میں ہیں، تھوڑی مدد ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں، تو وہاں پر اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، زمزم۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، پانی رک نہیں رہا تھا، بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کو روکنے کے لیے کہا زمزم رک جا، تو پانی رک گیا۔ تو آج وہی پانی جاری ہے اور اللہ نے کئی مرض کی شفا اس پانی میں رکھی ہیں۔ دوستو، یہ جو کرونا وائرس آیا ہے، یہ جو وبا، یہ بیماری جو پھیلی ہے، چاہیے یہ تھا کہ زمزم کا پانی پی کر اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے مانگتے، اے اللہ یہ بیماری تو نے دی ہے، اللہ تو اسے دور کر دے، اور بیت اللہ کا طواف زیادہ سے زیادہ کرتے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کے اللہ سے مانگتے۔
اور اس پانی پینے کے دوران جو بھی مومن مسلمان مرد ہو یا عورت دعا جو بھی کرے، اللہ فوراً اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جی ہاں، پھر بیت اللہ بنایا، پھر کہا اللہ مجھے بچے کی یاد ستا رہی ہے، اللہ اجازت دے مل کر آ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ابراہیم جاتے ہو تو جاؤ، لیکن خیال کرنا سواری سے نیچے نہیں اترنا ہے، مل کر فوراً واپس آ جانا، وہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ۔ سواری کو تیار کیا اور وہاں پہنچے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام خوش ہو گئی، ابراہیم ملنے آئے۔ کہ ابراہیم بڑے عرصے کے بعد آئے ہو، نیچے اترو، تمہاری زلفیں دھلوں، تمہارے پاؤں دھلوں، تمہیں اپنے ہاتھ کھانا کھلاؤں۔ کا نیچے اترنے کا حکم نہیں۔ ابراہیم سواری پر بیٹھو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی لے کر آئیں، پاؤں دھلائے، زلفیں دھلائیں، کھانا کھلایا۔ کہا میرا بچہ کہاں اسماعیل؟ کہاں میں اسماعیل کو لے کر آتی ہوں، سواری پر بیٹھ کر اپنے بچے کو پیار کر لو۔ پیار کیتے رہے، پھر واپس آئے۔ پھر اللہ کو حکم آیا، اے میرے نبی اپنے اسی بچے کو ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا نبی کا خواب کیا درجہ رکھتا ہے؟ کہا ابا وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ کہا بیٹا اللہ نے قربانی لی ہے، تیرے ذبح ہونے کا وقت آیا، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو آگے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے۔ کہا اللہ پھر اب اللہ نے قربانی لی ہے ابا، تو پھر جلدی کرو۔ کہا بیٹا تو خوش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہا ابا کیسے نہ خوش ہوں، آپ کے بدلے اللہ مل رہا ہے، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، جنت دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ ابا میں بتاؤں مجھے کیسے ذبح کرنا ہے؟ ہاں بیٹا بتاؤ۔ کہ میرے ہاتھ بھی باندھنا، میرے پاؤں بھی باندھنا، اے ابا اپنے آنکھوں پر پٹی باندھنا، شاید ذبح کرتے وقت تیری نظر میری طرف پڑے اور تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے۔ بیٹا صلاح دے رہا ہے، بیٹا ترغیب دے رہا ہے کہ کیسے ذبح کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری کو چلایا، تیز چلایا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، گردن نہیں کٹی۔ اب کہہ دیتے اللہ تو کیوں قربانی لینا چاہتا ہے، چھری تو چلتی نہیں، پتھر پر جا کر چھری کو تیز کیا اور ایک نظر آسمانوں پر دیکھی کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے دل میں محبت کی جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں یا اللہ، اس دل میں تیری محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہیں آ سکتی۔ اے اللہ اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو تیرے نام پر میں کروڑوں اسماعیل قربان کر دوں۔ یہ تو ایک ہے۔ یہ سن کر ساتوں آسمانوں کے فرشتے رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ یہ کیسا امتحان ہے؟ اللہ یہ تیرے خلیل کا 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 کیس
تو
اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ، میرا خلیل جلال میں ہے، جنت سے مینڈا لے کر جاؤ۔ یہ کہہ کر چھری کو چلایا، جب آنکھیں کھولی تو چھترا ذبح تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے۔ یہ پیغام ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، ارے اللہ تم سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ اللہ بتاتا ہے، اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رخ کرتا ہے یا غیر کی طرف جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف، اتنی بڑی تاریخ، بیت اللہ کا طواف آنکھوں سے دیکھ رہے۔ ارے مسلمان کی کیا ہمت، انسان کی کیا ہمت کہ اللہ کے گھر کو بند کر دے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ایسا کیا گناہ ہوا ہے، ہم طواف سے محروم ہو گئے جو بیت اللہ کا غلاف نہیں پکڑ سکتے، اللہ سے مانگ نہیں سکتے۔ جمعے کے خطبات پر پابندی لگا دی ہے، مسلمان کی کیا ضرورت، ارے اللہ ناراض ہو گیا۔ مسجدوں میں آؤ، فرض پڑھو، فوراً گھر چلے جاؤ، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ ایسی بیماری کہ اس نے نمرود سے، مچھر سے نمرود کو ہلاک کروایا، وہ قادر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھک جائیں، ابھی وقت ہے، اللہ کو منا لیں، اللہ کو منا لیں۔ مولانا طارق جمیل کا بیان میں نے سنا ہے، کہہ رہے تھے اللہ میں اپنی اکھاں نال ویکھاں بیت اللہ دا طواف، اللہ میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے۔ دوستو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف بند ہو گیا۔ وہ تو پنچھی، سبحان اللہ، پنچھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ارے ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، ہمارے دل صاف نہیں ہوئے، یہ زبان صاف نہیں ہوئی، غیبت، چغلی، طعنے، طنز، تنقید۔ ہاں، اللہ کے رسول منبر پر بیٹھے، سامنے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہیں، بڑے صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی، کہا معاذ کف ھذا، اس زبان پر قابو پا جاؤ، پورا دین اس میں محفوظ ہے، پورا دین اس میں محفوظ ہے۔ دوستو آج ہماری زبانیں ویسی نہیں ہوئی جیسے اللہ کے نبی ہمیں بتا کر گئے، جیسے اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ ہم انہی کی امت میں ہیں، انہی کی امت میں، ایسی امت میں ہیں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی۔ اے اللہ، نبوت کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ نبوت نہیں منظور، امت بھی بننا منظور ہے تیرے نبی کا۔ جو آخری نبی آئے گا اللہ اس کا امت ہی بنا دے، تو اللہ نے نہیں کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اللہ کے محبوب کے امتی بن کر۔ تو دوستو یہ اعلیٰ امت ہے، اپنی قدر و قیمت جانیں، اپنی قدر و قیمت۔ اللہ کیا سر جھکائیں، اللہ ہم سے کیا گناہ ہوا، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ گھروں میں آج نماز پڑھی جا رہی، گھروں میں نماز،
بیت اللہ کو اور مسلمان ایسے مر رہے ہیں، لفافوں میں بند کر کر اس کو پھینک رہے ہیں انسانوں کو۔ اٹلی میں انسانوں کو لفافوں میں بند کر کر پھینک رہے ہیں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، دریا میں پھینک رہے ہیں کہ جس کو یہ وبا لگے اس کے قریب نہیں جاؤ، گولی سے اڑا دو۔ ارے جس کو یہ بیماری لگی لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ عجیب، اللہ کی ناراضگی ہے دوستو۔ جو حکومت نے قانون بنائے ہیں ان کی قدر کریں، ابھی کی احتیاط کئی جانیں بچا سکتی ہے۔ گھروں میں رہیں، قانون ہمارے لیے قابل احترام ہے، اپنے گھروں میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حجر اسود پر بہت سے لوگ ہوتے تھے جو حجر اسود کو چومتے تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کر روتے تھے، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرواتے تھے۔ جس کعبے کا حضرت ابوبکر صدیق نے طواف کیا، جس کا حضرت عمر عثمان حضرت علی نے طواف کیا، جس کعبے کا اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین نے طواف کیا، حضرت حسن نے طواف کیا، وہ طواف بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑنے لگے اور مکہ کو ایک نظر دیکھا، کہا بیت اللہ تو مجھے بڑا عزیز، بیت اللہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، اگر میری قوم نہ جانے دیتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ کبھی چھوڑ کے نہ جاتا میں تجھے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ ابھی بھی تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں، جو کہتا ہے یا عبادی، پوری دنیا کے انسانوں، اس میں وہ بھی آ گیا جو بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ یا عبادی ما غرک بربک الکریم، میں تو کریم ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، میں تو غفور ہوں۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ میری طرف آؤ، زمین سے اٹھا کر آسمان تک سارا گناہوں سے بھر دو اور ایک دفعہ کہو اللہ معاف کر دوں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گلاس ٹوٹتا ہے، ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے، بکھر جاتے ہیں کانچ کے ٹکڑے، اور ان کو جوڑنے کے لیے کئی جوڑ لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایسے توبہ کئی مرتبہ توڑے گا، پھر کرے گا تو تیری توبہ کو ایسے جوڑوں گا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا اس نے توبہ کی کتنے بار اور توڑی کتنے بار۔ ابھی بھی میرے بندے آ جا، میری طرف آ جا، میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ، اللہ کی طرف سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، رو رو کر تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگو، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر استغفار کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرواؤ، اس بیماری کو دور کرواؤ۔ اکثر جو نوجوان ہیں اس بیماری کو اللہ سے دور کرواؤ، رو رو کر اللہ سے مانگ مانگ کر۔ اللہ ہماری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ